بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سامیہ۔ آئیے بچوں، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک مکڑا اور مکھی۔ سبق کا تعارف۔ پیارے بچوں، اس سبق مکڑا اور مکھی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک مکڑا مکھی کی تعریف کرتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے گھر بلاتا ہے اور وہ اسے مزے لے کر کھاتا ہے، اور وہ کس طرح سے مکھی کی حسن کی تعریف کرتا ہے کہ آپ کی آنکھیں تو ہیروں کی طرح چمکدار ہیں، آپ کے سر پر خوبصورت تاج ہے، آپ جو اڑتے ہوئے سریلا گانا گاتی ہیں اس کی تو کیا بات ہے۔ اور جیسے ہی مکھی اس کی باتوں میں آ کر اپنی جگہ سے اڑتی ہے تو مکڑا اسے جلدی سے پکڑ لیتا ہے اور اسے مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ آئیے بچوں، ہم اپنی سبق کی بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مکڑا اور مکھی، علامہ اقبال کی نظم سے ماخوذ۔ ایک دن ایک مکڑے نے مکھی سے کہا، بی مکھی، تم یہاں سے روز گزرتی ہو مگر میرے گھر کبھی نہیں آتی ہو، اپنوں سے اس طرح دور رہنا اچھی بات نہیں ہے، تم میرے گھر آؤ تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، وہ سامنے سیڑھی ہے، اگر آ جاؤ تو بہت اچھا ہوگا۔ مکڑے کی بات سن کر مکھی نے کہا، میاں مکڑے، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ مکڑا بولا، ارے واہ، آپ نے تو مجھے دھوکے باز سمجھ لیا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو تمہاری خاطر کرنا چاہتا ہوں، اور بس اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے گھر میں تمہیں دکھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، باہر سے تو یہ چھوٹا سا ہے، اندر اس میں خوشنما پردے ہیں، مہمانوں کو سلانے کے لیے نرم گرم بستر بھی ہیں۔ مکھی بولی، جو بھی ہو، میں تو آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ مکڑے نے سوچا، یہ کمبخت تو بہت چالاک ہے، اسے کس طرح پھنساؤں؟ پھر اس نے سوچا، ہاں، اپنی تعریف سے سب خوش ہوتے ہیں، چلو اس کی خوشامد کرتا ہوں۔ مکڑے نے کہا، مکھی باجی، آپ تو بہت حسین ہیں، آپ کی آنکھیں تو ہیروں کی طرح چمکدار ہیں اور آپ کے سر پر کتنا خوبصورت تاج ہے، سب سے بڑھ کر آپ اڑتے اڑتے جو سریلا گانا گاتی ہیں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنی تعریف سن کر مکھی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، میاں مکڑے، اب مجھے آپ سے کوئی ڈر نہیں، میں آپ کے گھر نہ آ کر آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ یہ بات کہہ کر جیسے ہی مکھی اپنی جگہ سے اٹھی، مکڑے نے جلدی سے اسے پکڑ لیا، اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، اب اس نے خوب مزے لے لے کر مکھی کو کھایا۔ پیارے بچوں، ایک مکڑا اور مکھی کی بلند خوانی کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مکڑے نے کس طرح دھوکے سے مکھی کو اپنے گھر بلایا اور اسے خوب مزے لے کر کھایا۔ پہلے تو اسے بہت عزت سے بلایا لیکن مکھی اس کی باتوں میں نہیں آئی اور اس کے دھوکے میں نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کو کہا کہ میرے گھر میں تو خوشنما پردے ہیں، مہمانوں کو سلانے کے لیے نرم گرم بستر بھی ہیں، تاکہ مکھی اس کی باتوں میں آئے اور اس کے گھر آ جائے اور وہ اس کو کھا جائے۔ لیکن مکھی تو بہت چالاک تھی، لیکن اس کی باتوں میں نہیں آئی۔ پھر مکڑے کو خیال آیا کہ لوگ تو اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، میں مکھی کی تعریف کرتا ہوں، تو اس نے مکھی کی تعریف کرنا شروع کی کہ تم بہت حسین ہو، تمہاری آنکھیں بہت چمکدار ہیں ہیروں کی طرح، تمہارے سر پر تاج ہے، تم سریلا گانا گاتی ہو۔ اس طرح کی باتیں سن کر مکھی جو ہے وہ بیوقوف بن گئی اور اس کی باتوں میں آ گئی، اور وہ جیسے ہی وہاں سے اڑی تو مکڑے نے اسے پکڑ لیا اور اپنے گھر لے آیا، کیونکہ وہ بہت دنوں سے بھوکا تھا اور اس نے اسے کھا لیا۔ تو یہ سب پڑھنے کے بعد ہم آتے ہیں اب مشق کی طرف۔ صفحہ نمبر 117 پر مشق ہے کہ کہانی کو غور سے پڑھیے اور سوالوں کے درست جواب پر نشان لگائیے۔ سوال نمبر 1، مکڑا مکھی کو اپنے گھر کیوں بلا رہا تھا؟ یہاں آپ کے پاس پیارے بچوں 3 آپشن ہیں۔ وہ مکھی سے دوستی کرنا چاہتا تھا، وہ مکھی کو اپنے گھر دکھانا چاہتا تھا، وہ مکھی کو کھانا چاہتا تھا۔ تو یہاں آپ کے پاس 3rd آپشن ہے، وہ مکھی کو کھانا چاہتا تھا، اس پر ٹک کیجیے۔ سیکنڈ آپ کے پاس ہے، مکڑے نے مکھی کو اپنے گھر کے بارے میں کیا بتایا؟ فرسٹ آپشن، میرے گھر میں کھانے کی بہت سی چیزیں ہیں،
میرے گھر میں خوشنما پردے اور نرم گرم بستر ہیں. اینڈ دا لاسٹ ون از میرے گھر میں اور بھی بہت ساری مکھیاں ہیں. اور اس کا صحیح آپشن ہے میرے گھر میں خوشنما پردے اور نرم گرم بستر ہیں. پیارے بچوں، صفحہ نمبر 118 پر 2 مشق اور ہیں. مکڑے نے مکھی سے اپنی بات منوانے کے لیے کیا کیا؟ 3 آپشن آپ کے پاس. مکھی کو ڈرایا، مکھی کی جھوٹی تعریف کی، مکھی کو کھانا کھلایا. اور آپ کے پاس صحیح آپشن ہے یہاں پر مکھی کی جھوٹی تعریف کی. اینڈ دا لاسٹ ون از اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ نمبر 1، چالاک لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. نمبر 2، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. اینڈ دا لاسٹ ون از اپنی تعریف سن کر خوش ہونا چاہیے. اور اس کا صحیح آپشن ہے چالاک لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. پیارے بچوں، سبق مکڑا اور مکھی کی بلند خوانی کے بعد اور اس کے بارے میں ڈسکشن کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کبھی کسی کی جھوٹی تعریفوں میں، کبھی کسی کی خوش آمد میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. چالاک لوگوں کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے تاکہ ہم کبھی دھوکہ نہ کھا سکیں. جزاکم اللہ خیراً.